کیا خواہش ہی ہر چیز ہے؟ کیا ہوس ہی ہر چیز ہے؟ شیطانیت ہی ہر چیز ہے؟ تو اپنے ہاتھوں مغلوب ہے. تجھ پہ انڈیا کا دباؤ نہیں، امریکہ کا دباؤ نہیں، ایجنسیوں کا دباؤ نہیں، تجھ پہ تیری اپنی ذات خواہشات کا دباؤ ہے. اس دباؤ سے باہر آ. گھر کے اندر بیٹھ کے خاندان کے دکھ سکھ پھوڑے جاتے ہیں. کوئی ٹرینڈ نہیں ہے کہ کوئی کتاب ہی بندہ اردو کی شروع کروا دے کہ میرے بچوں، میری بچیوں، خاندان کے بھتیجوں بھانجوں، عید ملنے آئے ہو، کباب کھاؤ، روٹی کھاؤ. آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھ کر کے فلاں سیرت کی کتاب کا تم مطالعہ کرو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. عظیم اختر کی بات کا رد کر دے یہ کہہ کے کہ اس کی بات ہے، لیکن اپنے ضمیر سے اٹھنے والی آواز پہ تو کبھی غور کر. اپنے دل میں اٹھنے والے خیال پہ کبھی غور کر. ایک کے ساتھ محضوں پہ چکر چلایا، خواہش پوری کی، پھر دوسری کسی کو پکڑ لیا، پھر اس کے ساتھ محضوں پہ چکر چلایا. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کر، کیا لوگوں کی زندگیاں خراب کرنے کے لیے ہی تو آیا؟ کیا خواہش ہی ہر چیز ہے؟ کیا ہوس ہی ہر چیز ہے؟ شیطانیت ہی ہر چیز ہے؟ تو اپنے ہاتھوں مغلوب ہے. تجھ پہ انڈیا کا دباؤ نہیں، امریکہ کا دباؤ نہیں، ایجنسیوں کا دباؤ نہیں، تجھ پہ تیری اپنی ذات خواہشات کا دباؤ ہے. اس دباؤ سے باہر آ. باطل محبت کا دباؤ ہے. تو دوسروں کے فائدے کی بات کرتا ہے، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اے ایمان والو، دوزخ سے بچانے کی کوشش کا جب تم نے آغاز کرنا ہے تو وہ آغاز تم نے اپنی ذات سے کرنا ہے. اگر مجھے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کہ میں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤں، تو یہ سن لو آپ کو بچانے کی فکر بھی میرے اندر سنجیدہ نہیں ہے. وہ ٹرمنالوجی ہے، ہائے وائے کر دیا، فکر آخرت پہ بیان کر دیا، مجمع کو رلا دیا، چیخیں نکلوا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ رٹے ہوئے جملے ہیں، یہ پوری کی پوری ایک مشینری اور مافیا ہے. حضرات، اصل فکر لوگوں کی آخرت کی وہ کرے گا جس کو سب سے پہلے اپنی فکر ہے. اپنی قبر کی تیاری کی جس کو فکر ہے وہ دوسروں کو کہے گا، اس کی بات میں سے اثر ہوگا. قیامت کے دن کی رسوائی سے جو نادم ہونے سے ڈر کے اس ندامت سے بچنے کی کوشش کرے گا، اس کو ٹینشن ہوگی کہ وہ اپنے خطبہ جمعہ سننے والوں کو منوائے. اسے یہ پریشانی ہوگی کہ یہ میرے سامعین قیامت کے کسی موڑ کے اندر یہ ناکام نہ ہو جائیں. دنیاوی رہنمائی کرنے والوں کی ہم پذیرائی بھی کرتے ہیں. اصل پذیرائی اللہ نے ان لوگوں کا حق رکھا ہے جو لوگوں کی آخرت کو سنوارنے کی، فرد سے قوم بنانے کی بات کرتے ہیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجتماعی لشکر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کا یہ گروہ، دوسروں کے کام آنے والا، فائدہ کرنے والا. اتنے جمعے پڑھ لیے، کیا کبھی دل میں یہ خیال آیا کہ یار یہ باتیں میں نے 10 بندوں کو بتانی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آگے کیسے پھیلے گا؟ ہم اس کے لیے وقت نہیں نکال رہے، ٹائم نہیں نکال رہے. اور میرے عزیز بھائی، اگر دن میں تو 2 بار سوٹ تبدیل کرتا ہے، اپنے نہانے، غسل کرنے، خوشبو لگانے، میک اپ کرنے اور سوٹ بدلنے کا دورانیہ دیکھ، اور کم از کم ہفتے میں 1 سوٹ بدلنے جتنا دورانیہ تو محمد کے دین کو دے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ داڑھی کی شیو کرانے والے نائی کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو کیلکولیٹ کریں اپنی داڑھی کی شیونگ کے ٹائم کو. آج فلاں سیاستدان کا انٹرویو ہے، فلاں پروگرام چلنا ہے، اس طرح کے فلاں پروگرام تو نے ہزاروں سنے ہیں. کسی ایک پروگرام جتنا ٹائم دین کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، لوگوں کو سنوارنے کے لیے، گھروں کی اصلاح کے لیے، عید کے موقع پہ جب دوست و احباب کے ہاں جانا ہوتا ہے، خاندان کے لوگوں کے ہاں جانا ہوتا ہے، اللہ کی قسم دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
گھر گھر کے اندر موبائل ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی، کسی کو فکر نہیں نماز پڑھنے کی. گھر کے اندر بیٹھ کے خاندان کے دکھ سکھ پھوڑے جاتے ہیں، کوئی ٹرینڈ نہیں ہے کہ کوئی کتاب ہی بندہ اردو کی شروع کروا دے کہ میرے بچوں، میری بچیوں، خاندان کے بھتیجوں بھانجوں، عید ملنے آئے ہو، کباب کھاؤ، روٹی کھاؤ. آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھ کر کے فلاں سیرت کی کتاب کا تم مطالعہ کرو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی.